السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عقیدے کے اسباق، پہلا سبق توحید اور اس کی قسمیں۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے، جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اور عبادت کی جو اقسام اللہ ہی کے لیے کرنا واجب ہے، ان میں اللہ کو منفرد اور یکتا ماننا۔ توحید اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ان سب میں سب سے عظیم چیز ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نیز اللہ عز و جل کا فرمان ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت، توحید ربوبیت کا مطلب ہے اس پوری کائنات کو پیدا کرنے میں اور اس کی تدبیر کرنے اور اس کو چلانے میں اللہ منفرد اور یکتا ہے۔ وہی تنے تنہا سب کو زندہ کرنے والا، سب کو موت دینے والا ہے، سب کے روزی روٹی کا مالک ہے۔ اسی کے ہاتھ میں تمام آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور بادشاہت ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون، کیا اللہ کے سوا کوئی ایسا خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اس اللہ کے، تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ یہ سورہ فاطر کی آیت تھی۔ سورہ ملک میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام قسم کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ کی ملکیت میں سب کچھ ہے، تو اس پوری کائنات کی ملکیت، اس میں سے کچھ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ وہی مختار کل، وہی قادر مطلق، وہی اکیلا ہماری عبادتوں کا حقدار۔ اسی طرح یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا، جیسے چاہے اس میں تصرف کرنے والا صرف اور صرف اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کے علاوہ دوسرا نہیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، الا لہ الخلق والامر، سنو، پیدا کرنا اسی کا کام ہے، تو حکم دینا، حکم چلانا بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ کی اس توحید یعنی توحید ربوبیت کو عمومی طور پر انسانوں میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے کیا ہے تو وہ بہت ہی شاذ و نادر ہے، بہت قلیل، تھوڑے تعداد میں۔ لیکن وہ تھوڑے بھی ظاہری طور پر زبان سے انکار کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کے دل کی گہرائیوں میں اس کی تصدیق موجود ہے، وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل آیت نمبر 14 میں اس حقیقت کو واضح فرمایا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے ظلم اور بڑاپن کرتے ہوئے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا انکار تو کر دیا، لیکن ان کے دل کی گہرائیوں میں اس کا اقرار تھا، وہ یقین رکھتے تھے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے،
توحید کی صرف اس ایک قسم یعنی توحید ربوبیت کو مان لینا، باقی اور دو قسموں کا انکار کرنا انسان کو کچھ نہ فائدہ دے گا۔ اس لیے کہ جو مکہ کے مشرکین تھے وہ اس توحید کو مانتے تھے، لیکن ان کا ماننا ان کو کچھ نفع نہ پہنچایا۔ اللہ عز و جل نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو تمہارے کام میں کس نے لگایا، وہ سب بیک زبان کہیں گے کہ اللہ، صرف اور صرف اللہ۔ اتنا اقرار کرتے ہوئے پھر یہ کیوں بہک جا رہے ہیں؟ اس لیے اس توحید کو ماننے کے ساتھ ساتھ توحید کی دوسری اور دو قسموں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ کیا مطلب توحید الوہیت کا؟ کہ عبادت کی تمام قسموں میں اللہ عز و جل کو منفرد اور یکتا ماننا۔ عبادت کی تمام قسموں میں اللہ کو منفرد اور یکتا ماننا۔ وہ اس طرح سے کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہ توحید الوہیت، یہ قسم توحید کی تمام قسموں میں سب سے عظیم اور سب سے اہم ہے۔ یہی وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، انسانوں اور جنوں کو پیدا فرمایا۔ جیسے کہ اس کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعبدون کا یہ جو لفظ ہے اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا معنی ہے یوحدون، یعنی وہ صرف میری توحید کا اقرار کریں، عبادت میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جتنے سارے پیغمبر آئے، انبیاء اور رسول تشریف لائے، سب اسی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ جتنی ساری کتابیں اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کی، اسی توحید کی دعوت کے لیے اور اس کے خلاف شرک سے روکنے کے لیے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ سے پہلے جتنے بھی سارے رسول ہم نے بھیجے ہیں سب کی طرف یہی وحی کی کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے میرے، تو تم سب کے سب میری عبادت کرو۔ غور کریں، یہی وہ توحید ہے، توحید الوہیت۔ جب انبیاء نے اپنی قوموں کو اس کی دعوت دی تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، بہت کم لوگوں نے مانا۔ اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 70 میں کیا ہے۔ فرمایا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ان لوگوں نے کہا اپنے نبیوں سے کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کر رہے تھے ان سب کو چھوڑ دیں؟ اس لیے عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ صحیح ہے نہ جائز ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کسی مقرب ترین فرشتے کی، کسی نبی رسول کی، کسی اللہ کے مقرب ولی کی، کوئی صالح اور نیک انسان کی، کسی کی عبادت جائز نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اپنے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے لیے جن اچھے ناموں اور عمدہ صفات کا ذکر فرمایا
ان تمام کو ماننا، تسلیم کرنا۔ توحید اسماء و صفات کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے اپنے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے لیے جن اچھے ناموں اور عمدہ صفات کا ذکر فرمایا ان کو ماننا، تسلیم کرنا، ان پر ایمان رکھنا، اور یہ اسی طرح ماننا واجب ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تکییف اور تمثیل کے۔ 4 الفاظ: تحریف، تعطیل، تکییف، تمثیل۔ یعنی تحریف کا معنی ہے کہ اس کے معنی کو بغیر کسی دلیل کے بدلنا نہیں، اور تعطیل کا معنی اللہ کو تو مانے لیکن اس کے ناموں کا جو مفہوم ہے، جو صفات ہیں، ان کا انکار کریں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں۔ تکییف کا مطلب اس کی صفات کو کوئی کیفیت دینا، تمثیل کا مطلب اس کو کسی مثال سے اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے ناموں اور صفات کو جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہی ماننا، بغیر معنی بدلے ہوئے، بغیر انکار کیے ہوئے، بغیر کسی طرح کے کیفیت اور اس کی مثال بیان کیے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح اس جیسا کوئی نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جن صفات کا انکار کیا ہے ان کی نفی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب آئیے اللہ کے ناموں اور صفات کی مثال سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الحی، القیوم اپنے نام ذکر فرمایا۔ جب ہم اللہ کے نام الحی کو پڑھتے ہیں تو یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ الحی اس کا ایک اچھا نام ہے، اور اس میں جو صفت ہے یعنی زندگی، ایسی زندگی جس کی نہ شروعات ہے، جس کا نہ خاتمہ ہے، اس کا کوئی آغاز نہ انتہا، شروع سے وہی ہے، اخیر میں وہی رہے گا۔ اس طرح اس کے اندر جو صفت ہے اس کو ماننا بھی ضروری۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنا ایک نام سمیع بیان کیا ہے، تو ہم مانیں کہ اللہ کا ایک نام سمیع ہے، اور اس میں جو صفت سمع، سننا، یہ اس کی صفت ہے، یہ ہم تسلیم کریں۔ صفات کی ایک مثال لے لیں۔ یہودیوں کی بدعقیدگی کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا سورۃ المائدہ میں۔ یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان کے ہی ہاتھ بندھے رہے، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جیسے چاہے وہ خرچ کرتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے لیے 2 ہاتھ کا ذکر فرمایا۔ ہمارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم مانیں اللہ کو 2 ہاتھ ہیں، لیکن اللہ کے یہ 2 ہاتھ فلاں کی طرح سے ہیں، فلاں کی طرح سے ہیں، کوئی مثال، کوئی کیفیت بیان کیے بغیر اللہ کے ہاتھوں کا انکار بھی نہیں کرنا۔ ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہے، اس کو کسی اور معنی میں نہیں بدلنا، اور اس کی کوئی کیفیت بھی نہیں بیان کرنا، اس کی کوئی مثال نہیں دینا۔ تو اس طرح اللہ کے صفات اور اسماء کو ماننا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے اس توحید کا کہ اللہ نے اپنے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جن اچھے ناموں اور عمدہ صفات کا ذکر فرمایا ان پر ایمان لائیں، اور جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہی مانیں، بغیر معنی میں تبدیلی کے، بغیر انکار کیے ہوئے، بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے، اور بغیر کسی مثال کے۔ اور اللہ نے اپنے لیے جن صفات کی نفی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جن صفات کی نفی کی ہے ان کی نفی ہم کریں۔ آج کے سبق میں ہم نے الحمدللہ توحید، اس کی اہمیت اور اس کی تینوں قسمیں ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کا معنی مفہوم جانا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، اور موت آئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے آئے۔
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.